تو بہرحال وہ مانتے ہیں، اور نہ ہو تو پلٹ کر چلے جاتے ہیں۔ اب اگر کوئی انسان خالص منافق تھا، اس کی توبہ کیسی ہوگی؟ اور جو خالص نہیں عملاً تھا، اس کی توبہ کیسی ہوگی؟ تاکہ نفاق تو دیکھ لیا، توبہ بھی دیکھ لیتے اس کی۔ انشاءاللہ توبہ اور استغفار میں میرا ایک مکمل عنوان آ رہا ہے، لیکن مختصر یہاں میں اس کو رکھوں گا، ٹھیک؟ تو اگر کوئی خالص منافق تھا تو اس کی توبہ کا طریقہ اللہ رب العزت نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت میں 146 سے فرمایا اور کہا اور فرمایا الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ فاولئک مع المؤمنین وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما۔ اب منافقین کی توبہ کے بارے میں فرمایا الا الذین تابوا، سب سے پہلے تو توبہ کرے، رجوع کرے، لوٹے وہ صحیح عقیدے کی طرف۔ تابوا واصلحوا، اپنی اصلاح کرے، وہ جو غلط چیزیں تھی دل میں، کفر تھا ایمان کے بدلے، اسے نکالے۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور پھر اللہ کے معاملات کو، اللہ کی رسی کو جو ہے کامل طور سے اللہ پر ایمان لا کے پکڑ لے اخلاص کے ساتھ۔ وَأَخْلِصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور پھر اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے کر دے، وہ دکھاوے کے لیے عبادتیں کر رہے تھے، دوغلا پن کر رہے تھے، وہ نہ کریں۔ أُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ مُؤْمِنِينَ، تو پھر یہ لوگ جو ہے مومنوں کے اندر ہے، یہ مومن ہیں۔ سوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، اور اللہ نے مومنوں کو ان کے اجر کے عظیم بدلے اٹھا کر رکھے ہیں۔ تو یہ تھی خالص منافق کی توبہ۔ اب جس میں صرف نفاق کی کوئی علامت ہو، جیسا کہ وہ جھوٹ بولنا، غیبت معاف کرنا، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، دوغلا پن کرنا، یا جو بھی میں نے 20 رکھی ہے، وہ اگر کوئی صفت ہو تو اس معاملے میں وہ کیا کرے؟ وہ توبہ کر لے، وہ توبہ کر لے، اللہ اس معاملے میں توبہ۔ اور توبہ کے لیے وہ کیا کریں گا؟ سب سے پہلے وہ دل میں نادم ہوں گا اس عمل پر، اللہ سے توبہ کریں گا، اور پھر دوبارہ وہ گناہ نہیں کریں گا۔ اور اگر بندوں کے معاملات اس میں تھے تو وہ معاملات کو لوٹا دیں گا کہ بھائی آپ سے یہ لے لیا تھا، جھوٹ بول کے فلاں کیا تھا، واپس لے لیں، تو لوٹا دیں گا۔ تو یہ 4 شرطیں بندوں کے معاملے میں اور 3 شرطیں انسانوں کے مطلب اللہ کے معاملے میں وہ کریں گا، تو انشاءاللہ عزیز اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیں گا۔ اور اگر منافق نے توبہ نہیں کی، یا جس میں نفاق کی علامت توبہ نہیں کی اور مر گیا، تو خالص منافق کے تعلق سے تو اللہ نے فرمایا سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 68 میں 68 میں وعد اللہ المنافقین والمنافقات، اللہ وعدہ کر چکا ہے منافق مرد اور منافق عورت سے، والکفار، اور کفاروں سے، نار جہنم خالدین فیہا، کہ ان کے لیے اللہ وعدہ کر چکا ہے جہنم کی آگ جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، حسبہم ولعنہم اللہ، جس میں ہمیشہ رہیں گے اور ان پر اللہ کی لعنت بھی ہوں گی، ولہم عذاب مقیم، اور یہ عذاب ان سے کبھی ہٹایا نہیں جائیں گا، ہمیشہ اس عذاب میں ڈوبے رہیں گے۔ منافق مرد، منافق عورتیں، ہیپوکریٹ مرد یا ہیپوکریٹ عورتیں جو ہے وومن، یہ لوگ جہنم میں ہمیشہ جلنے والے ہیں، اور کفار، اور ان کو اس میں اللہ کی لعنت بھی ہوں گی، سخت آگ کا عذاب ہوں گا، اور وہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں۔ تو انسان کو چاہیے وہ اس اللہ سے جو ہے خالص توبہ کرے، اگر وہ خالص منافق تھا یا نفاق کی علامت ہو تو اس علامت سے توبہ کر لے۔ یہ منافق صرف آگ میں نہیں جلیں گے، چونکہ ان کا نفاق بہت خطرناک جرم تھا، تو یہ کفاروں سے بھی زیادہ خطرناک جلیں گے۔ اور قرآن نے ان کے بارے میں سورہ نساء سورہ نمبر 4 145 میں کہا فرمایا ان المنافقین فی الدرک اسفل من النار، کہ منافق وہ ہے جو جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ یاد رکھیے جنت اونچی اور اونچائی ہے، اس میں اس کی بلندیاں نیکی کی علامت ہے، نیکوکاروں کے مقامات بلند ہے، اور جہنم گہری ہے، اور جتنا گہرا ہے اتنی سخت عذاب ہے۔ تو منافق سب سے نیچے، اسفل، سب سے نیچے ہوں گے جہنم میں، اس لیے کہ ان کا جرم سب سے خطرناک ہے، یہ کافروں سے بھی نیچے چلنے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک اسفل من النار، منافق وہ ہے جو جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں، ولن تجد لهم نصیرا، اور ان کو وہاں کوئی مددگار نہیں ملنے والا ہے۔ یاد رکھیے، تو یہ تھے منافق، یہ تھے نفاق، اور یہ تھی اس کی کچھ علامتیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر قسم کی اگر نفاق کی کوئی علامت ہم میں ہو تو اس سے اللہ سے خالص توبہ کریں، خالص توبہ کریں، اور کبھی جو ہے ان علامتوں کی طرف جانے کی کوشش نہ کریں۔ اس لیے کہ میرے بھائیوں، وہ پہلی 4 تو بہت خطرناک ہے، اگر ہم عمل سے بھی منافق ہوتے ہیں تو وہ 4 مل جائے تو خالص ہو جائیں گے، اور نہ بھی ہو تو توبہ لازم ہے۔ یاد رکھیے، اور توبہ کے جب حدیث میں الفاظ، اس کا مطلب یہ تمام صفتوں سے اپنے آپ کو، ان تمام صفتوں سے اپنے معاشرے، اپنے گھر کو، ان تمام صفتوں سے ہم اپنے سماج کو خالص کر دیں، پاک کر دیں۔ یہ تمام صفتیں ہمیں کہ منافق کی ایک بھی نہ ہو، اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب میں اپنے آپ کو بدلوں۔ نہیں آپ ان سب مل کے نہیں، انہوں پہلے بدلیں گے، انہوں نہیں، مجھے بدلنا ہے۔ اگر یہ صفتیں ہیں اس کو لکھنا ہے، سارٹ آؤٹ کرنا ہے، میں کیا غلطیاں کر رہا ہوں، اور ٹک کرنا ہے ہر سال میں نے کتنی برائیوں کو چھوڑا۔
انسان کرتا ہے نا، پورا ریمائنڈرز بناتا ہے کہ یہ کام ہے یہ کام ہے، تو لکھنا چاہیے کیا خطائیں ہو رہی ہیں، کیا کمزوریاں آ رہی ہیں، کیا عبادتیں نہیں ہو رہی، اور ایک ایک چیز کو ٹیکل کرنا چاہیے، اس چیز کے عمل، برائی ہے تو چھوڑنے کی کوشش، اچھائی ہے تو کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اس کے لیے بھی تیاریاں، محاسبہ، حساب کتاب کرنا چاہیے مومنوں نے، جیسا دنیا کے معاملات میں کرتے ہیں اس میں بھی کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال کوشش کرے کہ ان صفتوں کو اگر ہو تو ہم نکالیں، اور نہ ہو تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے ان صفتوں سے ہماری حفاظت عطا فرمائی ہے۔ بہرحال اسی پر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ رب العزت